آئیے اب میں اس عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں کے قریب کروں جنہیں ہم اور آپ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ مجددی الاسد الآفاقی دامہ ظلہ العالی و نورانی کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں اور اپنے نورانی حقانی بیان سے ہم تمام تر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں حضرت کا استقبال کر لیں، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں، نعرے کا جواب دیں اور استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا اور پیچھے والے ابھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ بھی شریک ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، رب کی کبریائی حضور کی رسالت کی گواہی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، فیضان اہل بیت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور کی آل سے جس قدر محبت ہے، اسی والہانہ انداز میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ عزیزان محترم، چند لمحات کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ حضرات مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہیں، تو کافی لمبا سلسلہ مشاعرے کا چلنے والا ہے، تقریباً آدھی گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹہ کے لیے تقریباً میں حاضر ہوں، تو اس آدھے گھنٹے میں پوری ایمانداری کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہمارے آپ کے کچھ کام کی باتیں ہیں
وہ آپ کے گوشے گزار کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کر سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اور شہیدوں کو تو نازاں ہونا چاہیے شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ آج کی یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، حضور کے نواسے رسول سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفقا، اپنے جانثاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ رات کی اس تاریخی میں تم میں سے جو بھی اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنا چاہے، میری جانب سے اسے پوری اجازت ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی باس پرش نہیں ہوگی۔ وہ تمام کے تمام اپنے گھروں کی طرف جہاں وہ جانا چاہیں بخوشی جا سکتے ہیں۔ سیدنا امام عالی مقام نے اس گفتگو کے بعد محسوس کیا کہ ایک بندہ بھی اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاس موجود ایک چراغ کو بجھاتے ہوئے ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید روشنی ہے، چراغ جل رہا ہے، اس روشنی میں کوئی اٹھے گا تو لوگوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ دیکھو یہ تو حسین کے ساتھ ایسے ہی سیر سپاٹے کے لیے آ گیا تھا، اب جب بات نبی کی آل پر جان دینے کی ہے تو یہ کس طرح سے اپنی جان بچا کر کے بھاگ رہا ہے۔ امام عالی مقام چراغ کو گل فرما دیتے ہیں کہ اس چراغ کی اس اندھیرے کے اندر جو بندہ واپس ہونا چاہے اور لوٹنا چاہے وہ لوٹ سکتا ہے، مگر بہر حسین اعظم کے جانثار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربانی اور جانثاری کا جذبہ رکھنے والے وہ مردان باوفا کہ انہوں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو حسین اعظم کے تمام ساتھی وہیں موجود رہتے ہیں اور تمام اپنی زبان حال سے گویا ہوتے ہیں کہ اے حسین، آپ چراغ کی روشنی میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ ارے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر عین رن کا میدان ہوگا، تیروں تلواروں کی برساتیں ہوں گی، اور اس مرحلے میں بھی اگر آپ ہم سے کہیں گے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی نبی کی آل پر قربان کر دیں گے، دین کی خاطر قربان کر دیں گے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ہمیں آپ کو یہ درس دیا ہے کہ اگر بات شریعت مطہرہ پر، بات شریعت کیا جائے، بات اسلام کے قوانین کیا جائے، اور جب بات اسلام کے تحفظ کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، پھر کسی مصلحت کی بات نہیں کی جاتی، پھر کسی صلح سمجھوتا کی بات نہیں کی جاتی، پھر بات یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے تحفظ کے لیے بندہ اپنا سب کچھ قربان کرنا چاہے، بندہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، مگر شریعت باقی رہے، شریعت کا تحفظ ہوتا رہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان کربلا میں جانے کی جو بنیادی وجوہات ہیں، ان بنیادی وجوہات پر ایک سرسری نگاہ اگر آپ دوڑائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں کسی حکومت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کسی سطوت کے حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی امام حسین مالو دولت کے حصول کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گئے تھے۔ امام حسین کے کربلا کے میدان میں جانے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ یزید پلید شریعت مطہرہ کی صورت کو مسخ کر رہا تھا، اور یزید پلید شریعت مطہرہ کے حلال و حرام تمام کام کو وہ بگاڑ رہا تھا، خلط ملط کر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی اس گندگی کو دور کرنے کے لیے اور یزید کو یہ بتانے کے لیے کہ شریعت مطہرہ پر ایک حرف نہیں آ سکتا، اور ایک لمحے کے لیے آ جائے یہ ہم نبی کے گھر والے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی جذبے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، اور خود امام حسین فرماتے ہیں کہ یزید فاجر ہے، یزید فاسق ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید اپنے سامنے اور اپنے دربار کے اندر بندروں کے اور لونڈوں کے ناچ دیکھتا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے،
وہ محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز گردانتا ہے۔ حسین ابن علی ہرگز بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت، یہاں پر رک کر کے میں آپ سبھی حضرات سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت سے پہلے بھی اور اس شہادت کے بعد بھی بڑی دردناک شہادتیں اور وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کربلا کا جیسا سانحہ ہوا ویسا سانحہ نہیں ہوا ہے، مگر اس طرح کی یا اس سے کچھ کم وارداتیں یا اس سے کچھ کم حالات آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت ساری وارداتیں ہوئی، بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی، بہت سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر دنیا کسی چیز کو یاد نہیں رکھے ہوئے ہے۔ دنیا کو اگر یاد ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد ہے، شہدائے کربلا کی شہادت یاد ہے۔ اور آج بھی جب کربلا کی شہادت کا بیان ہوتا ہے، جب شہدائے کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جب امام علی مقام کی سیرت طیبہ بیان کی جاتی ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی زندہ و جاوید مثال موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ بنیادی وجہ کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جس علاقے کے لیے پیش کی گئی، جس علاقے کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی گئی، جس گھر مکان کی آزادی کے لیے قربانی پیش کی گئی، جب تک وہ گھر باقی رہتا ہے، جب تک وہ مکان باقی رہتا ہے، جب تک وہ شہر آزاد رہتا ہے، تب تک ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، لوگوں کے ذہن سے یہ سارے واقعات مضمحل ہوتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں، کمزور پڑتے رہتے ہیں۔ مگر کربلا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اگر ابھی بیان کیا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی فرات کے کنارے امام علی مقام کا خیمہ نصب ہے۔ امام علی مقام امام حسین، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، جب بات کی جاتی ہے شہدائے کربلا کے واقعات کی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابھی نہر فرات کے کنارے خیمہ نصب ہے، ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں حضرت علی اصغر کو لے کر کے آ رہے ہیں، اور حرملہ کا تیر حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو رہا ہے، اور امام علی مقام حضرت علی اصغر کے خون کو آسمان کی جانب اچھالتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی عظمت یہ ہے، اسلام کی پاسداری کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر ایسے ہزار علی اصغر ہوتے تو تیرے دین کی تحفظ کے لیے، تیرے دین کی محافظت کے لیے میں ایک ایک کر کے تمام علی اصغر کو قربان کرتا چلا جاتا۔ عزیزان ملت، سیدنا امام علی مقام کا جو یہ پورا واقعہ ہے، پورا جو کربلا کا یہ واقعہ اور پورا کانسیپٹ جو ہے، آخر اس قدر زندہ و جاوید کیوں ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی قربانی کسی علاقے کی آزادی کے لیے پیش کی جاتی ہے تو جب تک وہ علاقہ آزاد رہتا ہے تب تک لوگ ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں۔ جب تک کسی علم و فن کے ترقی کے لیے یا علم و فن کی زندگی کے لیے کوئی قربانی پیش کی جاتی ہے تو جب تک وہ علم و فن باقی رہتا ہے تب تک لوگ اس علم و فن والے کی قربانی کو یاد رکھتے ہیں۔ میں ایک دو واقعہ صرف تاریخ سے بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ میں بڑے دردناک واقعے ہیں۔ جب چنگیز اور ہلاکو کی حکومت قائم ہوتی ہے اور ان چنگیزیوں اور ہلاکوؤں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم مسلمانوں کے سروں سے ایک منبر تعمیر کریں گے اور اس مسند کے اس منبر پر بیٹھ کر کے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، تو ان چنگیزیوں اور ہلاکوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمان مردوں کو، مسلمان خواتین کو قتل عام کیا گیا، اور اس قدر قتل عام کیا گیا کہ تمام دریائے دجلہ کا پانی کئی مہینے تک خون کی شکل میں بہتا رہا، وہ اپنی اصل کھو دیتا ہے اور کئی مہینے تک دریائے دجلہ کے اندر سے خون فراہم کیا جاتا رہتا ہے، خون کی سرخی دریائے دجلہ سے فراہم کی جاتی رہتی ہے۔ عزیزان ملت، اس قدر خطرناک، اس قدر درد دینے والی یہ تاریخیں ہیں، اس طرح کی ایک دو تاریخ نہیں ہے، مگر آپ
اگر لوگوں سے پوچھنا چاہیں ہمیں بغداد کی سرزمین پر جو معرکہ ہوا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، فلسطین کی سرزمین پر جو معرکہ ہوا وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اسپین کی سرزمین پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ یاد نہیں ہے، اس طرح سے غرناطہ کی وادیوں میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہ ہمیں یاد نہیں ہے، مگر کربلا آج بھی اتنا زندہ و جاوید کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی قربانی جس چیز کے لیے دی جاتی ہے، جب تک وہ چیز باقی رہتی ہے تب تک قربانی دینے والے کی قربانی باقی رہتی ہے، اور قربانی کو یاد رکھا جاتا ہے۔ حسین اعظم کی قربانی کسی علاقے کو آزاد کرنے کے لیے نہیں تھی، کسی مسجد کو آزاد کرنے کے لیے نہیں تھی، کسی خانقاہ کو آزاد کرنے کے لیے نہیں تھی، کسی خانقاہ کو تعمیر کرنے کے لیے نہیں تھی۔ حسین اعظم کی قربانی دین کے تحفظ کے لیے تھی، اسلام کی عظمتوں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے تھی۔ اس حسین اعظم کی قربانی اذان کے بقا کے لیے تھی، قرآن کے بقا اور تحفظ کے لیے تھی۔ پتہ کیا چلا؟ جب تک قرآن باقی رہے گا حسین اعظم کی شہادت باقی رہے گی، جب تک نمازیں باقی رہیں گی حسین اعظم کی یادیں زندہ رہیں گی، جب تک لوگوں کے درمیان اسلام متعارف ہوتا رہے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے۔ حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں، عام آدمی کی طرح۔ عزیزان ملت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھنی ہے تو آپ دیکھیں کہ جب تک اسلام زندہ رہے گا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام مرنے کے لیے نہیں آیا، اسلام صبح قیامت تک زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ دین اسلام یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین اسلام رکنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین اسلام تھمنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر اس دین کی سربلندی میں کہیں ہماری شرکت ہو جائے، کہیں ہم شامل ہو جائیں، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے، ورنہ اسلام ہر دور میں بلند تھا اور اسلام ہر دور کے اندر بلند و بالا رہے گا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور اس نے ایسا دین عطا کیا اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، ایسا دین عطا کیا کہ اس دین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دین تمام ادیان باطلہ کے اوپر غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اسلام کا یہ غلبہ ہی تھا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے چند سالوں کے بعد ہی اسلام کی شمعیں مکہ المکرمہ سے نکل کر کے، عرب کی وادیوں سے نکل کر کے دنیا کے الگ الگ خطوں اور علاقوں کے اندر پہنچتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہی وعدہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر کے رہے گا۔ اے میرے عزیزوں، یہ دین تو غالب ہو کر کے رہے گا، دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مگر سعادت مندی ہماری یہ ہے کہ ہماری کہیں سے اس میں مشغولیت اور کہیں سے ہماری شمولیت ہو جائے اس کی سربلندی میں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد النبی الامی وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ ان اہل بیت اطہار کی عظمت کا اعلان دنیا کے کسی مولوی نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ اجرا، آپ تمام لوگوں کے سامنے، صبح قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے یہ اعلان فرما دے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم تک جو دین پہنچایا ہے، تم تک دین کے پہنچانے میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو اذیتیں برداشت کی ہیں، اے تمام صبح قیامت تک آنے والے لوگوں، دین اسلام تم تک پہنچانے کے لیے میں نے جتنی قربانیاں پیش کی ہیں، کبھی میرے سامنے گڈھے کھودے گئے، کبھی میرے سامنے کانٹے بچھائے گئے، کبھی میری پیٹھ کے اوپر اوجھلیاں پھینکی گئی، کبھی میرے جسم کے اوپر پتھر مار کر کے مجھے لہو لہان کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی میرے اوپر خنجر اٹھائے گئے، کبھی میرے دانت کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی میرے دانت کا کنارہ شہید کیا گیا۔ اے لوگوں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ صبح قیامت تک آنے
والی تمام امت مسلمہ، یہ جان لو کہ اس دین کو تم تک پہنچانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، مگر نبی فرماتے ہیں ان تمام مصیبتوں، ان تمام تکلیفوں کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، تم سے کوئی نذرانہ نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرو تو تمہیں چاہیے کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو، نبی کی اہل بیت سے محبت کرو۔ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر کوئی اجرت نہیں مانگتی تھی تو پھر اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، اہل بیت کی محبت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ تو عزیزان ملت، اہل بیت کی محبت مانگنے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد پر جس دین کو ہم تک پہنچایا گیا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد پر وہ دین ہمارے لیے صبح قیامت تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، صبح قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ہے قرآن اور ایک ہے میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم صبح قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے۔ مگر اہل بیت کی محبت کو آج لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا نام یہ ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، صحابہ کی شان میں انگشت نمائیاں کی جائیں۔ عزیزان ملت، ہرگز اہل بیت کی محبت کا یہ نام نہیں ہے، اہل بیت کی یہ سراسر مخالفت ہے، سراسر دشمنی ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی ایک صحابی کی شان میں بھی ادنا سی گستاخی کرتا ہے تو پھر یہ جان لے کہ یہ اہل بیت کا محب نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت کے یہ مقدس افراد حسنین کریمین امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں اہل بیت کے افراد ہیں اور یہ دونوں صحابہ کرام کی عظمتوں کی پہرےداری کرنا ہمیں سکھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو بلوائیوں نے ہر چہار طرف سے گھیر لیا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی پہرےداری کرنے کے لیے جب کوئی بندہ نظر نہیں آتا تو مولا کائنات علی شیر خدا باب مدینۃ العلم فاتح خیبر اپنے دونوں فرزندوں حضرت حسن و حسین سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، اب تمہاری ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے جو تمہاری پرورشیں کی ہیں، جو تمہاری تربیتیں کی ہیں، جو تمہارے اوپر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، جو تم سے محبتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اب ان صحابہ کرام کی عظمتوں کی پہرےداری کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کا یہ کام لگتا ہے اور ان دونوں نواسوں کو مولا کائنات اس کام پر لگاتے ہیں کہ اے حسنین کریمین، اب آپ دونوں کا کام یہ ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کریں۔ عزیزان ملت، پتہ کیا چلا؟ اس پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنا، صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی بیعدبی کرنا، یہ حضرات اہل بیت کی ہرگز محبت نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار آج مسلمانوں کے درمیان جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، جرتیں پیدا ہوئی ہیں، یہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ یہ رافضیوں کی اور ایرانی ڈالر، ایرانی ریال کی اور ایرانی روپیے پیسے اور ان کے سرمایہ کی پیداوار ہے۔ ورنہ مسلمانوں کا اپنا طریقہ تو تھا، چاہے وہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہو، چاہے حضور امام اعظم ابو حنیفہ ہو، یا تمام اولیاء امت کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لے، ان لوگوں کا اپنا معاملہ یہ تھا کہ ان کی زبان حال سے بس یہی نکلتا تھا کہ ہم تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ایک لمحہ کے لیے بھی ان صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے امام نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کے اس مشاعرے اور اس جلسے ذکر شہدائے کربلا یاد امام حسین سے یہ پیغام لے کر کے جائیں
کہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنی ہے، مگر اہل بیت سے وہ محبت نہیں کرنی جو محبت صحابہ کے حوالے سے ہمیں جری بنا دے. ہمیں یہ محبت نہیں کرنی ہے. ہمیں اہل بیت سے وہ محبت کرنی ہے جس محبت کی بنیاد پر کبھی استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا خاں بریلوی کہتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. بے اجازت گھر میں ان کے جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور اپنا سودا بیچ کر بازار سنا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اور اہل بیت پاک سے بے باقیہ گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باقیہ گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت کی شان اور عظمت دیکھے، قرآن کئی کہتا ہے کہ یہ اہل بیت کے افراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام طرح کی آلودگیوں سے، تمام طرح کی نجاستوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پاک و صاف فرما دیا ہے. یہ اہل بیت کی شانیں ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقابلے میں اپنی آل و اولاد کو لے کر کے آتے ہیں تو سرکار مدینہ سیدنا امام حسن کو لے کر کے آتے ہیں، امام حسین کو لے کر کے آتے ہیں، فاطمہ و علی کو لے کر کے آتے ہیں. اہل بیت کی یہ وہ عظمتیں ہیں جو قرآن مقدس سے ثابت ہیں. پھر امام حسین کی عظمت کا کیا کہنا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ شارحین حدیث کی شرح اٹھا کر کے دیکھیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار مدینہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد ہے امام حسین. صبح قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، سلسلہ نسب صبح قیامت تک یہی حسنین کریمین کے ذات سے چلنا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. مگر یہ بات کہ میں حسین سے ہوں، شارحین حدیث فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اعظم تک اسلام میں نے پہنچایا، حسین اعظم تک شریعت مطہرہ کی باتیں میں نے پہنچائی، اور حسین اعظم تک اسلام کی عظمت میں نے پہنچائی ہے. صبح قیامت تک اب جو اسلام پہچانا جائے گا، اب جو اسلام جانا جائے گا وہ حسین اعظم کی قربانیوں کی بنیاد پر جانا جائے گا، حسین اعظم کی قربانیوں اور جانثاریوں کی بنیاد پر جانا جائے گا. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ اور تمام اقوام، تمام مذاہب کی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ہر مذہب آیا، کتابیں آئی، چلی گئی، ختم ہو گئی. سال دو سال کے بعد، ہزار دو ہزار سال کے بعد ان کی شریعتیں، ان کے مذاہب مٹ کر کے رہ گئے. مگر کیا بات ہے کہ 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، اسلام پر بڑی کٹر لگانے کی کوشش کی گئی، اسلام پر بڑی نمائیاں کی گئی، اسلام کی شبیہ کو داغدار کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی. مگر اسلام ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، اسلام ہے کہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس کتابیں تھی، ہر ایک کے پاس دین کی رہنمائی کرنے کے لیے افراد موجود تھے، مگر کسی قوم کے پاس، کسی مذہب کے پاس حسین جیسا دلیر بندہ نہیں تھا، حسین جیسا دین کے لیے قربان ہو جانے والا بندہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ رہتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا قیامت تیری بدولت ہے حسین. حسین کیا ہے میرے عزیز و امام حسین کا معاملہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھتا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ میرے بچوں کو نہ رلایا کرو، یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ حسین ہے کہ سرکار مدینہ خطبہ روک روک کر کے انہیں اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں. یہ حسین اعظم ہیں، یہ حسنین کریمین ہیں جن کے لیے سرکار مدینہ سجدوں کو طول دے رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے میرے عزیزو؟ یہ صرف اتفاقی باتیں نہیں ہیں،
دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں حسین کی عظمتوں کو سمجھو، اے لوگوں حسین کی اہمیت کو سمجھو، حسین کوئی عام بندہ نہیں ہے، حسین اعظم کی عظمت کا اعلان کروایا جا رہا ہے اور لوگوں کو عملی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حسین کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں ہے، بلکہ حسین کا مقام اللہ و رسول کی بارگاہ میں، اللہ و رسول کی نگاہ میں بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے کہ میرے عزیزو امام اہل سنت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین۔ عزیزان ملت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا بندہ کیا اعلان کرے؟ امام حسین کی عظمتوں کے پرچار تو ہر دور میں اللہ کے مقدس بندوں نے کیا ہے۔ آپ سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تفصیل مکتوب دفتر دوم کے مکتوب نمبر 36 کو اٹھا کر کے دیکھیے، جس میں مجدد الفسانی نے عقائد اہل سنت کو بیان کیا ہے، روافض و خوارج کا زبردست رد کیا ہے، اور ان تمام ائمہ اہل بیت اور امام حسین اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد شیخ سعدی شیرازی کا وہ شعر پڑھتے ہوئے اور لکھتے ہوئے تحریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان اہل بیت کی محبت کا دامن تم اپنے ہاتھوں سے پکڑے رہو، اگر ان اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل قیامت کے دن کامیاب و کامران فرمائے گا۔ عزیزان ملت خدایا بھاگتے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں امام ربانی کہہ رہے ہیں، مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں، یہ 1000 سالہ مجدد کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں سعدی شیرازی کے انداز میں دعا کر رہا ہوں کہ خدایا بھاگتے بنی فاطمہ، اے اللہ میں تجھ سے فاطمہ کی اولاد کے صدقے میں دعائیں کر رہا ہوں، خدایا بھاگتے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور اے اللہ اگر میرے ساتھ اس کے کچھ الٹ ہوتا ہے یا اس کے کچھ خلاف ہوتا ہے تو پھر اے اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ہوں، میرا یہ ہاتھ ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن ہے۔ اے اللہ تو کبھی بھی اہل بیت اطہار کے واسطے کو رد نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت کو سمجھو، اہل بیت اطہار کی محبت لڑائی جھگڑا کرنا نہیں سکھاتی، اہل بیت اطہار کی محبت عیاشیاں کرنا نہیں سکھاتی، اہل بیت اطہار کی محبت کھیل تماشے اور کھیلے میلے کرنا نہیں سکھاتی، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں شریعت کی پاسداری کرنا سکھاتی ہے۔ آج واویلا اور رونا تو اس بات کا ہے کہ امام حسین کا نام لے کر کے لوگ امام حسین کے راگ محبتوں کے راگ الاپ کر کے امام حسین کی دی ہوئی شریعت کو آج داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آج وہ سارے کام جو کل کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے خیمے میں ہوئے تھے، آج وہ سارے کے سارے کام مسلمان کیوں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آج ہمارے سامنے ایک ڈگڈگیا ہے یہ موبائل، کہ جس موبائل پر جب تک ننگے ناچ نہ دیکھ لیں، جب تک عریانی تصویریں نہ دیکھ لیں، اس وقت تک ہمارے نوجوان کو نیند نہیں آتی ہے، جب تک ناچ گانے نہ دیکھ لیے جائیں اس وقت تک نیند آنے کا نام نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت کہ آپ مجھے انصاف کے ساتھ بتائیں کہ کیا یہی حسینی طریقہ ہے؟ ہرگز یہ امام حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ حسین اعظم کا طریقہ تو یہ ہے کہ امام حسین کے خیمے کے اندر ان کی تو پوری زندگی ایسی گزری کہ امام حسین ایک دن کے اندر ہزار رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ حسین اعظم کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے تھے۔ امام حسین کا معاملہ تو یہ ہے وہ سنت مصطفیٰ کی پاسداری کرنے والے تھے۔ امام حسین کے خیمے میں آج کی رات میں، آج ہمارے معاشرے میں تازیوں کے پاس کہیں میدانوں کے اندر کہیں آپس میں لڑبازیاں ہو رہی ہیں، کہیں ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، کہیں نواخانیاں ہو رہی ہیں، کہیں ماتم بجائے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت ہرگز یہ حسین اعظم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت تو ہمیں تلاوت کرنا سکھاتی ہے، امام حسین کی محبت تو نمازیں پڑھنا سکھاتی ہے، امام حسین کی محبت تو روزے رکھنا سکھاتی ہے، امام حسین کی محبت تو صبر کرنا سکھاتی ہے، امام حسین کی محبت تو سنتوں کی پاسداری کرنا سکھاتی ہے۔ امام حسین کی محبت ہمیں آوارہ نہیں کرتی، امام حسین کی محبت ہمیں بتاتی ہے ہر لمحہ کہ تمہارے گلے کے اندر اسلام کا پٹا پڑا ہوا ہے،
ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کے آئین سے تم اسلام کے آئین سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعی اگر ہمارے آپ کے دلوں میں محبتیں ہیں تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ آج جو خرافاتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں ان تمام خرافات کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان تمام خرافات کو اپنے معاشرے کے اندر سے نکال کر کے دور کیا جائے۔ امام حسین کی بارگاہ میں اس سے اچھا اور بہتر کوئی اور خراج عقیدت نہیں ہو سکتا۔ آپ لاکھوں لاکھ لگا کر محفلیں کر لیں، جلسے جلوس مشاعرے کر لیں، لاکھوں لاکھ لگا کر تعزیہ بنا لیں، مجھے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جس دور کے اندر مسلمانوں کو اپنے اکیڈمک اسکولوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو آج میڈیکل کالج کی ضرورت ہے، جس دور میں مسلمانوں کو آج اپنے اسپتال کی اور آج اپنے بڑے بڑے کالجز کی ضرورت ہے، اس دور کے اندر مسلمان اپنے روپیے پیسے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ عزیزان ملت، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے کرنے والے صرف ہندوستان کی سرزمین پر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے لاکھوں لاکھ کی تعداد میں مل جائیں گے۔ صرف کل عاشورہ کے دن امام حسین کی محبت کا دم بھر کر کے کروڑوں روپیے کو کہیں کنویں کے اندر کہیں پانی کے اندر ڈبایا جائے گا، مگر اس پورے ہندوستان کی سرزمین پر کیا بلکہ دنیا کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے، کہیں حسین اعظم کے نام سے آپ کو کوئی انٹرنیشنل یونیورسٹی نظر نہیں آئے گی، پورے ہندوستان کے اندر کوئی بہت بڑا کالج کوئی بہت بڑا جامعہ حسین اعظم کے نام سے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام حسین کے اس پروگرام سے یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں امام حسین کے ہم آپ ماننے والے ہیں تو امام حسین نے کل دین کی پاسداری کے لیے اپنا پورا قافلہ اپنے اعوان و انصار کو لے کر کے کربلا کے میدان میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب بھی حسین اعظم کربلا کے میدان میں اپنے کسی چہیتے کی لاش اٹھاتے ہیں، علی اکبر کی لاش اٹھاتے ہیں، علی اصغر کی لاش اٹھاتے ہیں، امام قاسم کی لاشیں کو اٹھاتے ہیں، حضرت عباس کی لاشیں کو اٹھاتے ہیں، جب بھی کسی کے لاشیں کو اٹھاتے ہیں امام حسین کی زبان سے جاری ہوتا ہے اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک و تسلیما لامرک، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اے اللہ جو بھی مصیبتیں آئی میں نے ان پر صبر کیا ہے، اے اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے اللہ تو بتا کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ عزیزان ملت، جو بندہ اتنا سب کچھ قربان کر دے اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے اللہ کیا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو آسمان سے واقعی آواز آ رہی ہوگی کہ اس حسین ابن علی پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس شہزادے پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا الگ انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عزیزان ملت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم شرافتیں اپنائیں۔ اگر ہم آج تک نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو اب نمازیں پڑھنے والے بن جائے، مسجد کی پہلی صف میں ہم نظر آئے۔ میرے عزیز، نمازیں چھوڑ کر کے حسین کی محبت مل جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امام حسین یزید کے خلاف جو نکلے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ یزید نمازیں چھوڑنے کا عادی ہے، یزید جمعہ میں خطبہ دیتا تھا، یزید قرآن کا حافظ تھا، مگر اس کے باوجود اس کا عمل یہ تھا کہ وہ شراب کو جائز سمجھتا تھا، اپنی مجلس کے اندر رنڈیوں کا ناچ دیکھتا تھا، اپنی مجلس کے اندر بندروں کے تماشے دیکھتا تھا، اپنی مجلس کے اندر بے حیائیاں کرتا تھا، بدکاریاں کرتا تھا۔ عزیزان ملت، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی تمام چیزوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے تمام اعوان و انصار کی جان کربلا کے میدان میں پیش فرمائی ہے۔ بس میرے عزیز، میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اثر کرے تو دو بول بہت ہیں، رہتی ہیں لوگوں کو محبت کی زباں یاد۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کے لیے یہی پیغام بس کافی ہے کہ اگر حسین کی محبت کرنے والے ہیں تو آپ اپنے اعمال کو ایک طرف رکھیں اور یزیدیوں کا جو عمل تھا اسے ایک طرف رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا عمل کس سے میل کھاتا ہے، یزیدیوں سے میل کھاتا ہے یا حسین اعظم سے میل کھاتا ہے؟ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں، آپ عقل مند لوگ ہیں۔ آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہم سے پوچھنے نہیں آتے کہ فلاں کبیدار سے ہم مال کا لین دین کریں کہ نہ کریں، فلاں کے پاس ہم اپنا مال ایکسپورٹ کریں کہ نہ کریں۔ آپ خود عقل مند ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، اس کا لین دین دیکھتے ہیں، اس کے
تمام معاملات کو دیکھتے ہیں اور خود جا کر اس سے کاروبار کرنے لگتے ہیں. ماشاءاللہ آپ عقل مند لوگ ہیں. آپ خود غور کر کے دیکھیں کہ اگر واقعی اہل بیت سے محبت ہم کرنے والے ہیں تو ہمارا عمل کیسا ہے. ہم اہل بیت کے محبت کے دعوے دار تو ہیں مگر ہمارا عمل تو اہل بیت سے خلاف نہیں ہے. عزیزان ملت، بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے بے ترتیب چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حسین اعظم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین و ما علیہ البلاغ. السلام علیکم.